बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुग़ीस अली और आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। सबसे पहले बात करेंगे फैसल ईदी साहब की, जिन्होंने 15 अप्रैल को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से मुलाकात की थी। उनका जो कोरोना टेस्ट है वो मस्बत आ गया है, जिसके बाद बड़ी एक इस्लामाबाद में और ख़ास तौर पर कराची में एक परेशानी बन गई है, क्योंकि उन्होंने मुलाकातें की थी बहुत से लोगों से। प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने मुलाकात की थी, बहुत से जो सरमायाकार थे उनसे मुलाकात की थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के भी लोगों से मुलाकातें की थी। तो अब सोचा ये जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के जो जिन 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 लोगों से उन्होंने मुलाकात की थी और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का भी टेस्ट लिया जाएगा। इसके अलावा सीएम सिंध भी का भी टेस्ट होगा और उनके जो लोग थे जो उनसे मुलाकातें कर रहे थे वो भी अपना टेस्ट कराएंगे। और फैसल ईदी साहब जहाँ जहाँ भी गए, जो जो भी लोग थे उनके करीब थे या जो जिनके साथ वो रह रहे थे, उनका टेस्ट भी किया जाएगा। लेकिन ये मैंने तो उन्हें देखा था प्रोग्राम में भी सब कुछ, जैसे सईद गनी साहब थे, बिल्कुल वो नॉर्मल थे, कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। अल्लाह ताला खैरियत से उनको रखे, अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, जल्द से याब करे। और अल्लाह ताला से दुआ भी यही है कि अगर उनकी वजह से किसी को लगा है टेस्ट, किसी को आया, तो वो भी सामने आ जाए, ताकि इंडिकेट भी हो जाए कि यार इन्हें टेस्ट इनकी वजह से कोरोना लगा है। लेकिन यह है कि इमरान खान साहब का भी टेस्ट होना है। देखते हैं कि उसकी रिपोर्ट क्या आती है। अल्लाह ताला उन्हें भी अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। परेशान होने वाली बात तो नहीं है, लेकिन ये है कि ज़ाहिर बात है कोई ना कोई टेंशन तो हर किसी को होती है। कि जैसे बरतानिया में बोरिस जॉनसन साहब को, जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको भी कोरोना हुआ था, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। कहीं ना कहीं अपोजिशन वाले तो उन पर तनकीद कर रहे थे, ज़ाहिर बात है उनका काम ही करना है, लेकिन जो उनके खैर ख्वाह थे वो बड़े परेशान थे, उनके लिए दुआएं कर रहे थे और अल्लाह के हुक्म से वो भी सेहत याब हो गए। और इधर आप देखते हैं फैसल ईदी साहब, अल्लाह ताला इन्हें भी सेहतमंद रखे। उसके बाद दूसरी खबर पे आते हैं, बहुत ही अहम है और इसके ऊपर बड़ा वावेला किया था, बड़ा मामला उठा था और मैंने भी इसके ऊपर वीडियो की थी। मैंने भी बताया था कि यार अगर ये टेकअप होती है, लेकिन ये दरख्वास्त ज़्यादा मौसर नहीं है, तो उसका ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में जो एक दरख्वास्त दायर हुई थी, जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से दायर की थी, प्राइम मिनिस्टर के जो मावनीन ख़ुसूसी हैं उनके हवाले से, और जो मुशीर हैं उन्हें नाअहल कराने के लिए या उन्हें ओहदों से फ़ारिग कराने के लिए एक दरख्वास्त दायर हुई थी। वो सुप्रीम कोर्ट में जब आई तो टेकअप के लिए, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इतराज़ लगाकर वो दरख्वास्त वापस भेज दी है और उसमें उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया है, कहा है कि आप इसका जो सही फ़ोरम है वहाँ पर जाकर रजू करें। दूसरा उन्होंने कहा है कि अवामी मफाद के हवाले से इस दरख्वास्त में वजाहत कोई भी नहीं की गई और इतराज़ लग कर जो एक तलवार लटक रही थी मावनीन ख़ुसूसी पर और एक इमरान खान साहब की हुकूमत के ऊपर, और इसे लेकर बहुत से लोगों ने वीडियोस भी की, बड़ा एक किया कि बस हुकूमत की छुट्टी होने वाली है, लेकिन वो दरख्वास्त अब खारिज कर दी गई है। उसके बाद चेयरमैन नैब ने एक बड़ा फ़ैसला जो है वो किया है, और वो उन्होंने किया है कि आटा और चीनी की जो आटा और चीनी की जो रिपोर्ट्स थी उसके तनाज़ुर में उन्होंने जो आटा और चीनी बहरान के हवाले से जो भी स्कैंडल था उसकी तहकीकात का उन्होंने आगाज़ कर दिया। उसको उन्होंने तहकीकात की मंजूरी दी है चेयरमैन नैब ने। उन्होंने कहा कि हम ये तहकीकात करेंगे, और उसमें चेयरमैन नैब ने ये हदायत भी दी हैं कि कीमतों में इजाफ़ा देखना है आपने, स्मगलिंग और सब्सिडी के तमाम पहलू भी देखे जाएंगे। मुझे तो बिल्कुल भी नैब पर एतमाद नहीं है, ना ही उसकी इन्वेस्टिगेशन पर, ना ही उनकी प्रोसिक्यूशन पर, ना ही उनकी किसी भी किस्म के कॉल ऑफ फेल पर। लेकिन अगर ये नैब टेकअप करता है तो फिर जो FIA जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो कहाँ पे जाएंगी? क्या FIA नैब के साथ ताउन करेगा, नैब और FIA मिलकर काम करेंगे, या नैब जो है वो अकेला काम करेगा और FIA अकेला काम करेगा? ये अभी बातें बड़ी अहम हैं। इसके ऊपर भी अभी मज़ीद पता चलेगा 25 के बाद कि ये नैब ने या तो FIA से मदद तलब की है या ख़ुद ही इन्होंने कहा है कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन मामला अभी सिर्फ अभी आज मंजूरी दी गई है, लेकिन ये आगे पता चलेगा कि इसके ऊपर होना क्या है। उसके बाद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदरत पार्लिमानी जो एडवाइजरी ग्रुप है मुस्लिम लीग नून का, उनका वीडियो लिंक के ज़रिए एक इजलास हुआ। तो उसके दौरान शहबाज शरीफ ने क्या हदायत की है, उन्होंने कहा है कि आपने नैब के ऊपर जो तनकीद है
اس کو مزید سخت کرنا ہے۔ عمران خان کی گورنمنٹ پہ تو تنقید کرنی ہے، لیکن انہوں نے مزید جو ہدایات دی ہیں وہ انہوں نے اپنے پارٹی کے جو سینئر عہدیدار ہیں انہیں کہا ہے کہ آپ اب نیب کے خلاف اپنی توپوں کا رخ کر لیں اور نیب کے اوپر مزید بیان بازی کریں اور اس کو تنقید کا نشانہ بنائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 22 تاریخ کو پھر شہباز شریف کو نیب نے طلب کیا ہے۔ 17 کو تو بلایا تھا لیکن وہ گئے ہی نہیں تھے، تو پھر 22 کو شہباز شریف کو بلایا گیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پر اپنا کیا موقف پیش کرتے ہیں، کیونکہ انہیں گرفتاری کا ڈر ہے کہ کہیں گرفتار بھی نہ ہو جائیں۔ وہ جو شیخ رشید صاحب نے دم والی بات کی تھی اس کے اوپر نیب نے ترتیب بھیجی کہ ہم پہ کسی دم کا اثر نہیں ہوتا۔ شیخ رشید نے کہا تھا کہ میں نے دم کیا تو شہباز شریف کی گرفتاری نہیں ہوئی، لیکن پھر نیب نے کہا کہ ایسا کوئی دم نہیں ہے اور نیب کے اوپر کوئی دم اپنا اثر نہیں کرتا۔ تو پھر آج شیخ رشید نے کہا کہ میں تو مذاق کرتا تھا، میں نے تو مذاق کیا تھا، لیکن میرے 2 موکل ہیں وہ مجھے خبریں دیتے ہیں۔ تو خیر یہ ایک چلا تھا، لیکن شہباز شریف نے اصل جو ہدایات جاری کی ہیں نیکسٹ آنے والے دنوں میں انہوں نے کہا کہ اب تنقید جو ہے وہ نیب پر زیادہ کر دی جائے، کیونکہ میر شکیل الرحمان کو بھی گرفتار کیا ہوا ہے، تو شہباز شریف بھی شکنجے میں آئے ہوئے ہیں۔ تو یہ بیانیہ جو ہے اب بنایا جائے تاکہ نیب کو اوپر پریشر رکھیں گے تو کوئی ہمارا بنے گا، نہیں تو ہمارا کام کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک اور خبر ہے وہ ہے کہ امریکہ میں پھنسے ہوئے جو پاکستانی ہیں ان کی فہرستیں بنائی جا رہی ہیں۔ وہاں پہ 1000 کے قریب جو پاکستانی ہیں پھنسے ہوئے ہیں انہیں واپس لانا ہے۔ اداکارہ میرا نے بھی بیان جاری کیا تھا، وہ پرائم منسٹر سے انہوں نے گزارش کی تھی کہ میں امریکہ میں پھنس گئی ہوں، مجھے واپس لایا جائے۔ تو اگر امریکہ سے کوئی پاکستانی آنا چاہے یا کوئی ایسا دوست دیکھ رہا ہو ویڈیو جس کا دوست امریکہ میں رہتا ہو تو وہ بھی ان سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کانٹیکٹ میں رہیں۔ اس ہفتے تو کوئی شیڈول نہیں ہے فلائٹ، نیکسٹ ہفتے میں ہو سکتی ہے، اور پاکستان کی کوئی براہ راست کوئی ایسا امریکہ اور پاکستان کے درمیان کوئی براہ راست فلائٹس جو ہیں وہ بھی نہیں آ رہی۔ تو جو مجھے پتہ چلا ہے وہ یہ ہے کہ قطر ایئر ویز سے ہم بات کر کے تو وہاں اس کے ذریعے پاکستانیوں کو لایا جائے گا، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی دوست آنا چاہتا ہے تو وہ وہاں کے جو پاکستان کا سفارت خانہ ہے وہاں سے رابطہ کریں، نہیں تو آپ ان کی اوورسیز پاکستانی کی ویب سائٹ ہے وہاں پر بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر آپ کو بھی انفارمیشن مل جائے گی۔ اب آخری ایک اور جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ صدر مملکت عارف علوی صاحب نے آزاد کشمیر کی دارالحکومت ہے مظفر آباد کا اچانک دورہ کیا ہے، اور وہاں پر انہوں نے کرونا کی صورتحال تھی اس کے اوپر انہوں نے بریفنگ دی گئی وہاں پر اور وہاں پر انہوں نے جو وہاں کے وزیر اعظم ہیں اور صدر ہیں ان سے ملاقات بھی کی۔ ان کے ساتھ جو چیئرمین NDMA ہیں لیفٹیننٹ جنرل محمد افضل صاحب وہ بھی ساتھ تھے، اور یہ دورہ اس لیے اہمیت کا حامل تھا کہ جو مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ وہاں پر کے لوگوں کو صحت کی سہولتیں وہ نہیں دی جا رہی ہیں، اور لوگوں کو ایک جیل میں رکھا گیا ہوا ہے، اور وہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس طرح سے اگر آپ نے رکھا ہوا ہے جس طرح رکھنا ہے تو اس سے تو مزید کرونا پھیل رہا ہے۔ ایک گھر میں بہت سارے لوگ جمع ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس خوراک بھی نہیں ہے، میڈیسن بھی نہیں ہے اور ہم مر رہے ہیں۔ اس سے حوالے سے جو انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ بھی لکھ رہے ہیں کہ جو کشمیر میں لاک ڈاؤن ہے اور وہ بھارت میں جو لاک ڈاؤن ہے اس کا بڑا فرق ہے، تو ان کو تھوڑی سی آزادی ملنی چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں جو چیزیں ہیں وہ لے کر آ سکیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ظلم کے تو پہاڑ باسے بھارت کشمیریوں پر توڑ رہا ہے، تو ایک پروپیگنڈا یہ کیا کہ جو پاکستان کا آزاد کشمیر ہے وہاں پر بھی حکومت کوئی سہولتیں نہیں دے رہی۔ تو یہ ایک دورہ بڑا اہم ہو گیا تھا جو صدر مملکت نے فوراً کیا، اور وہاں پہ جا کے کرونا کی صورتحال سے انہوں نے آگاہی انہیں دی گئی، وہاں پہ انہوں نے ملاقاتیں کیں اور تمام بتایا کہ کیا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ پھر چیئرمین NDMA نے بھی آزاد کشمیر حکومت کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح پاکستانی کی شہریوں کی خیال رکھا جا رہا ہے اس طرح کشمیری بھی ہمارے بھائی ہیں، آزاد کشمیر کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، آپ کو بھی جو مدد کی ضرورت ہوگی ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے۔ اس کے علاوہ IMF نے ایک اور خوشخبری سنائی ہے پاکستان کے لیے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جو پاکستان نے مجموعی قرضے ادا کرنے ہیں انہوں نے پیش گوئی کی ہے کہ وہ اس سال کے آخر تک وہ بہت حد تک کم ہو جائیں گے، اور پاکستان کے اوپر جو قرضوں کا بوجھ ہے وہ کافی حد تک کم ہو جائے گا، جس سے پاکستان کی جو GDP ہے وہ بھی گروتھ کرے گی اور پاکستان کی معیشت کو کافی اس سے فائدہ ہوگا۔ اور یہ ایک چند خبریں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ آخر میں آج علامہ اقبال صاحب کی برسی ہے، تو ان کا مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، تو وہ کہتے تھے کہ جو جاہل صوفی ہیں اور کامل ملا ان کے پھندوں میں لوگ پھنس چکے ہیں، اور وہ انہوں نے کہا کہ آپ قرآن مجید سے اس بات کا سہارا لیتے ہو کہ اگر کوئی بندہ مر رہا ہے تو وہاں پہ
سورہ یاسین پڑھ کر اس کے اوپر پھونک دی جائے تو اس کی روح جو آسانی سے نکل جاتی ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ اس کی روح نکلنے میں آسانی پیدا ہو جائے گی، لیکن جس قرآن مجید سے تم نے مرنے کا طریقہ سیکھا ہے اس قرآن سے تم ہدایت لے کر شاید جینے کا، زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ لو تو کیا ہی بات ہے۔ تو اس وقت ہمیں قرآن مجید کی بہت ضرورت ہے، اس کے اوپر عمل کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔